ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارسلان۔ آپ مجھے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج جو میں ایک سٹوری کور کرنے آیا ہوں، یہ سٹوری ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ایک ایسے خلا کو دکھائے گی کہ جس میں جو پتہ چلے گا کہ انسانیت کہاں پہ زندہ ہے۔ کیا انسانیت واقعہ ہی دم توڑ گئی ہے؟ کیا آج بھی انسانیت زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو پھر وہ انسانیت کہاں پہ موجود ہے؟ ہم لوگ تو صرف یہ جاننا چاہیں گے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے۔ نوجوان جو ہے، اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے ایک مفلوج انسان کی طرح گزارنے پہ مجبور ہوا، ہم آج آپ کو اس سٹوری میں بتائیں گے اور بات کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الغفور۔ عبد الغفور۔ غفور بھائی، آپ نے ہمیں جو ہے وہ اسپیشلی جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے میرا مسئلہ عوام تک پہنچائیں، لیکن مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ سر مسئلہ یہ ہے، مینوں وڈا ڈومنا ماہیو وڑ گیا ہے تے نہ کہ علاج نہیں کوئی بھی میرا کرا سکیا تے نہ کہ اس طرح ہی سر والدہ میری فوت ہو گئی ہے تے نہ کہ علاج نہیں کوئی بھی کروانے واسطے گا تے نہ کہ میں مجبور ہاں، والد دے سارے چل رہے ہیں تے دوسری گل یہ ہے نہ کہ والد ٹر گیا، مینوں کسے نہیں پوچھنا۔ سر اس مقصد واسطے میں تانوں کہیا ہے نہ کہ کوئی اللہ دا بندہ نیک ہوئے میرا علاج کرا دے۔ ناظرین، غفور کا یہ کہنا ہے کہ بڑا ڈومنا، شہد کی مکھیاں جو ہے وہ حملہ آور ہوئیں اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے پوری طرح سے جو ہے جسم پہ مکھیوں نے کاٹا، جس کی وجہ سے یہ آج مفلوج کی طرح سے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ پہلے کیا آپ بھی ہماری طرح پیدل جس طرح سے ہم لوگ چلتے پھرتے ایسے زندگی گزارے تھے؟ جی سر، میں نہ کہ 2 سال ہو گئے مینوں سوٹا پڑن، سوٹے تو بنا میرے کو ٹریا نہیں جاندا تے نہ کہ سوٹے دے سہارے تے ٹرنا تے سوٹے تو بنا میرے کو نہیں ٹریا جاندا سر۔ علاج آپ کا جو ہے وہ ممکن ہے کیا؟ جی سر، ممکن ہے۔ آپ رہائشی کہاں کے ایگزیکٹلی، جو ہماری آڈینس ہے آپ اس کو بتائیں کہ آپ کہاں پہ رہائشی، اگر کوئی آپ سے ویسے ہی آ کے ملاقات کرنا چاہیے، آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ آپ سے یہاں پہ آ کے بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ علاقہ کون سا ہے؟ 17 چک ہے سر۔ ناظرین، یہ 17 چک جو ہے یہ تحصیل چونیا میں واقع ہے، جہاں پہ آپ جو ہے نیچے ہم اسکرین پہ نمبر بھی چلا رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی علاج ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے غفور جو ہے وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ جائے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ انتہائی جو ہے غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور شاید آج کل کے جو معاشرے میں ہے غریب پیدا ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے اس طرح کے جو نوجوان ہیں جو کہ آگے زندگی میں شاید اگر بہتر ہو کے کوئی مثبت سوسائٹی کے لیے کام کر سکیں، تو ان کی مدد کرنا جو ہے ہم سب پہ واجب ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو یہ میرے خیال میں غلط نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ناظرین، اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف عبادت کرنا ہی ہے اور انسانیت ہمارے اندر مر جائے تو اس زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مردوں والی ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ غفور صاحب، یہاں کے مقامی کسی بھی ایم این اے، ایم پی اے یا آپ کا جو چک کے جو باحیثیت لوگ ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہو؟ نہیں سر، کسی نے کیا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ 17 چک جو ہے، یہ 17 چک جو بھی ہے، یہاں پہ کیا کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے دل میں خدا خوفی ہو کہ وہ جو ہے وہ کسی غریب کی ہیلپ کر سکے؟ کیا ہم لوگ صرف اور صرف ہیلپ تب بھی ممکن ہوگی جب ہم لوگ آ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ علاقے کے معززین جو ہے، علاقے کے جو بااثر شخصیات ہیں، وہ اٹھیں اور وہ جا کے اس نوجوان کا علاج کروائیں، تو شاید یہ اپنی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گزار سکے۔ تو آپ کے چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، کسی نے بھی آج تک آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا؟ نہیں سر، کسی نے کیا۔ چونیا 17 چک میں جو بھی مقامی جو سیاست دان ہے، جو یہاں پہ تنظیم میں کام کر رہی ہیں، جو بھی میرے خیال میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملے مستحق انسان، لیکن ہم لوگ اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی جو درد دل رکھنے والا انسان ہے،
وہ جو ہے اس غفور بھائی کی جو ہے وہ ہیلپ لازمی کرے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ہی چاہیے، اگر اس نوجوان کا علاج کا کوئی ذمہ لے کے اس نوجوان کا علاج ہی کروائے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ تو اس نیکی کے لیے ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، کوئی فلاحی تنظیم ہے اور کوئی ایسا انسان ہے جو کہ اس کے علاج کو افورڈ کر سکتا ہو اور اس کا جو ہے وہ مکمل ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہو تو وہ لازم کروائیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے، باقی آپ لوگ جو ہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مستحق نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم سوسائٹی میں ارد گرد جائیں تو ہم لوگوں کو بہت سارے جو ہے وہ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو واقعتاً ہی مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا کسی دوسرے کو یہ کہنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اگلا دودکار نہ دے ہمیں۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا مختصر سا پروگرام۔ میں اہلیان 17 چک سے یہ لازم اپیل کروں گا کہ غفور کی ہیلپ کریں، اور جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ چاہے وہ جہاں پہ بھی ہیں، جو بھی علاج کروانا چاہے غفور کا، تو ہم لوگ جو ہے وہ نیچے اسکرین پہ نمبر بھی مینشن کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں اور غفور کی لازم ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی نارمل زندگی گزار سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا پروگرام۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔